وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سامعین، حسب معمول سوا سپارے کی تلاوت کی گئی. سورہ نمل، سورہ قصص، یہ دو صورتیں مکمل پڑھی گئیں اور سورہ عنکبوت کا زیادہ تر حصہ پڑھا جا چکا ہے. 20 پارہ تقریباً ہم لوگوں نے مکمل کر لی. سورہ نمل، نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کے ساتھ گفتگو کے کچھ مکالمات اللہ نے ذکر کیے ہیں، اسی لیے اس سورہ کو اس نام کے ساتھ موسوم کیا گیا. اور یہ چھوٹی سی مخلوق انتہائی ذہین مخلوق ہے، اور کیا بہترین نظام کے ساتھ رہتی ہے، کیسا اتحاد اور اتفاق پایا جاتا ہے. اس کے اندر بھی بڑی عبرتیں ہیں. اللہ نے ذکر کیا کہ جب سلیمان کا لشکر اکٹھا کیا گیا، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، اور سب کو انتہائی ترتیب کے ساتھ رکھ دیا گیا، تو یہ لشکر گزر رہا تھا چیونٹیوں کی وادی سے. اللہ نے کہا حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب چیونٹیوں کے وادی ویلی کے پاس پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا جو سردار تھی کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی دیکھ لیجئے کتنی ذہین مخلوق ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ہم ان کے قدموں تلے رونے جائیں، اور ان کے لیے عذر بھی تلاش رہی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے پاؤں تلے کوئی مخلوق روندی گئی. تو جب حضرت سلیمان، جن کو اللہ نے پرندوں کی اور دیگر جانوروں اور جانداروں کی بولیاں سکھائی تھی، جب انہوں نے یہ جملہ سنا فتبسم ضاحکا من قولها، ہنستے ہوئے مسکرا پڑے اور کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، میرے والدین پر کیا ہے، اور تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. غور کیجیے گا کہ انبیاء کرام کی ذات کے اندر تو ایک چیز جو مشترک نظر آتی ہے، اور کئی بار میں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق انتہائی قوی ہوا کرتا تھا. حضرت سلیمان نبی ہیں اور دعا کر رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اے رب تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. اور ہم اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں. انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ نیک کار میں ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ گزرا ہے، آپ نے پڑھا. کیا آخر میں دعا کی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ پروردگار تو نے مجھے خواب کی بادشاہت عطا کی، خواب کی تعبیر سکھلائی. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، مسلمان کی حالت میں مجھے موت دینا اور نیک لوگوں سے ملا دینا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا سورہ قصص، بلکہ کہہ دیجیے کہ سورہ نمل بھی 20 اور 19 پارہ تقریباً ان کے ذکر سے بھرا پڑا ہے. جب چھوٹے سے تھے، پیدائش کے وقت سے لے کر اللہ نے کیسی عنایات ان پر کی ہیں، پورا تذکرہ سورہ قصص میں ہے. اور کس طرح جوان ہوئے اور ان کی قوم کا ایک شخص قبطی شخص سے لڑ رہا تھا، اور اس نے مدد چاہی حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو مارا تو وہ مر گیا. اور پھر انہیں افسوس ہوا، اور کس طرح فرعون نے سازش کی یا کہا ارادہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر ڈالے. نکل پڑے مدین کی طرف، اور سفر میں ہیں، اکیلے ہیں، کوئی انیس، کوئی غمخوار نہیں ہے، بس ایک لفظ پکارا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ رب تو نے جو بھلائی نازل کی ہے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ ہم سے اس بات کو پسند کرتا ہے نا کہ ہم اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے ظاہر کریں.
ہم اللہ کے ہر لمحے محتاج ہیں، اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے۔ اور دیکھ لیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، ایسی بادشاہت جس کی کوئی مثال نہیں۔ مشہور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا اے محمد، آپ چاہتے ہیں کہ نبی عبد بنے، یعنی ایک بندہ اور نبی بنے، بندہ نبی بنے، یا بادشاہ کے ساتھ نبی نبوت ملے، آپ کو بادشاہت بھی ملے اور نبوت بھی ملے جیسے سلیمان اور داؤد کو ملا۔ حضرت جبریل بھی موجود تھے، حضرت جبریل نے اشارہ کیا کہ عاجزی اختیار کیجیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ رہ کر نبوت کی ذمہ داری کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور پوری زندگی دیکھ لیجئے کہ سید الناس بالاتفاق، سید الانبیاء کہتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں انسانوں کا سردار ہوں اور مجھے اس میں فخر نہیں ہے۔ ایک بار ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا تو مسلمان نے کہا والذی بعث محمدا والذی فضل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ تو اس یہودی نے کہہ دیا والذی فضل موسیٰ علی جمیع العالمین، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پر فوقیت بخشی۔ تو مسلمان نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اب وہ یہودی شکایت لے کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھ لیجئے، کہا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھ کو موسیٰ پر فوقیت مت دو۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے تو موسیٰ کو عرش کے پائے کے پاس میں کھڑا دیکھوں گا، تو نہیں جانتا کہ کیا وہ بے ہوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں، یہ اللہ زیادہ جانتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، ایک شخص آیا اور کہہ پڑا یا محمد انت سیدنا ابن سیدنا وانت خیرنا ابن خیرنا، کہ اے محمد آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمیں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے شخص کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا علیکم بتقواکم، اپنے تقوی کو لازم پکڑو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تمہیں گمراہ نہ کرے، انما انا عبد، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، تو کہو اللہ اور اس کے بندے، مجھے میری منزلت سے اوپر مت اٹھاؤ۔ تو ہمیشہ یہ انبیاء کی شان رہی ہے کہ انبیاء اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سیرنڈر کر دیتے تھے، چھکا دیتے تھے، اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو، اپنی ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے چھکا دے۔ رشتہ ہو تو اللہ سے مضبوط ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو پڑھ جائیے، سیرت طیبہ کو، تو مختلف گوشوں پہ آپ کو نظر پڑے گی۔ اتنے سیدھے تھے، سادے تھے، اور اتنے سمپل رہتے تھے کہ بسا اوقات مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ کوئی شخص آتا اجنبی صحابہ کے ساتھ گھل مل کے ایسے بیٹھے ہیں کہ پہچان نہیں پاتا کہ اللہ کے نبی کون ہے، تو پوچھ پڑتا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ کہتے تھے ابغونی فی الضعفاء، مجھ کو ڈھونڈنا چاہو کہیں نہ ملوں تو کمزور لوگوں میں دیکھنا، جو کمزور طبقہ کے لوگ اکڑ سے، فخر سے، غرور سے، تکبر سے ہمیشہ دور رہے۔ کہتے تھے آکل کما یاکل العبد، ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، کبھی کھاتے تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتے، اور اتنے متواضع تھے کہ پیارے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، بکری دھوتے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی کرتے، اور اگر اپنا جوتا اگر ٹوٹ پڑتا جوتے کے اندر تو جوتے میں تسمہ لگاتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ سے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اس محتاجگی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ مالدار ہے، بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اسی کو ہم اکثر دہراتے ہیں، اللہ الصمد، کہ اللہ تو صمد ہے۔ صمد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس کی طرف جو اپنی تمام صفات میں پرفیکٹ کامل ہو، اور ساری مخلوقات اپنی عاجزی اور ضرورت اور محتاجگی کے لیے اسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں۔
جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال دی ہے سورہ عنکبوت میں، کمثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اولیاء بناتے ہیں ان کی مثال مکری کی سی ہے، کمثل العنکبوت وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر یہ مکری کا گھر ہوتا ہے جو ہوا کے ایک جھونکے سے ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اسی لیے زور ہے اس مثال کے اندر، اشارہ ہے کہ رشتہ اللہ سے مضبوط بنایا جائے، جو رشتہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھیے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھو، اللہ پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت یاد رکھے۔ تو یہ عاجزی، یہ فقر، یہ عبادت کی روح ہے، عبادت کی روح ہے۔ اگر عبادت کے اندر یہ فقر کا جذبہ نہ پایا جائے تو سمجھیے وہ عبادت کامیاب عبادت نہیں، وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول عبادت نہیں، جس میں آپ اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کیے، بندگی کرنے کے بعد بھی تو ایسا ہو جائے انسان کہ اللہ سے التماس کرے کہ اللہ قبول کر لیجیے۔ انبیاء کی شان دیکھیے، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تو کیا دعا کرتے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب ذوالجلال ہم سے اس عمل کو قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا جاننے والا۔ تو ہر عمل کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ عبادت اللہ کی توفیق سے ہم نے کی، اللہ کا شکر ہے، قبولیت کی امید ہونی چاہیے، اور ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں یہ عبادت جو ہم اتنی مشقتوں کے بعد کر رہے ہیں کہیں اللہ کی دربار سے کہیں رد نہ کر دیجیے۔ کبھی اس پہلو پہ سوچا ہے کہ قیام اللیل ہی کرتے، لمبا قیام، نظر گھڑی پہ ہیں، پریشانیاں ہیں، دماغ میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، گویا ہم ایک روٹین ورک کر رہے ہیں، دل احساس سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ وہ عاجزی آئے، وہ فقر آئے، اللہ کی طرف وہ شکر گزاری کا جذبہ آئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہاں چند رکعات ادا کرنے کی توفیق دی، نہیں تو بہت سے محروم ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سڑکوں پر گھومتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جذبہ پیدا کیجیے، یہ عبادت کی روح ہے۔ اور پڑھ جائیے ابن القیم، اور بڑی لمبی باتیں ہیں علماء کی، عبادت کی روح ہے، اس روح کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ رشتہ قائم ہو جائے تو پھر سمجھیے کہ دنیا کی ساری پریشانیاں ہیچ ہو جائیں گی، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ سے جڑ چکے ہیں۔ دنیا کی بھاری سے بھاری پریشانی آپ کو پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہے جس سے آپ اپنی پریشانیوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ دین پر ہوتے ہیں نا، وہ مینٹلی، سائیکولوجی کے اعتبار سے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ جن کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے وہ کہیں کسی سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں جاتے دکھانے کے لیے کہ ہم کو یہ پریشانی ہے، یہ ٹینشن ہے، یہ غم۔ الحمدللہ جب انسان جیسی پیشانی کو سجدے زمین سے لگاتا ہے وہ یہ پریشانیاں انتہائی رفع ہو جاتی، دور ہو جاتی، انتہائی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے انسان۔ اور یہی وہ روح ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہا کرتے تھے کہ جب پریشانیوں میں پڑتے تو ارحنا بہا یا بلال، نماز کے لیے اقامت کو ہوئے بلال، ہمیں راحت پہنچا۔ یہ عبادات آپ کی قلبی اور دماغی اور جسمانی سکون کا ذریعہ ہے، اس سکون کو، اس لذت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔